دوستو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چاہے دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز ہوں، نام نہاد بادشاہ ہوں یا پھر وہ عالمی کاروباری شخصیات، جن کے گیجٹس آج اب کی اور میری زندگی کا حصہ ہے، جب یہ لوگ میڈیا پر آ کر انسانیت، اخلاق اور انصاف کی باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے انصاف ان کے گھر کی لانڈری ہے اور یہ دنیا میں انسانی حقوق کے واحد علمبردار ہیں، مگر در حقیقت پردے کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہی ہے۔ یہ جتنی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کا اپنا دامن انسانی حقوق کی پامالی سے اتنا ہی بھرا ہوتا ہے۔ یہ سب انسانیت کا لبادہ صرف اپنی عالمی ساکھ کو بچانے کے لیے پہنا جاتا ہے، ورنہ اصل دنیا میں ان کے کرتوتوں کا انسانیت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک ہولناک معاملہ آج کل پھر پوری دنیا میں گرم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ آگ برسوں سے لگی ہوئی تھی، مگر عالمی اشرافیہ اپنے اثر و رسوخ سے اسے دباتی رہی۔ لیکن اب یہ جن ایک بار پھر بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ایپسٹین فائلز کے بارے میں سوالات شروع ہوئے اور انہوں نے اسے سلجھانے کا وعدہ کیا، تب سے دنیا کی سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں جب ٹرمپ کے ایک بیان نے یہ تاثر دیا کہ ان فائلوں میں کچھ خاص نہیں ہے، تو لوگوں اور خود ان کے حامیوں نے اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ اگر کچھ نہیں ہے تو اسے چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ آخر ان ایپسٹین فائلز میں ایسا کیا چھپا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے حامی بھی اب اس کی مکمل تحقیقات پر زور دے رہے ہیں۔ ایسا کون سا سچ ہے جو دنیا کے طاقتور ترین چہروں کو بے نقاب کر سکتا ہے؟ آئیے آج ان فائلوں کے بند صفحات کو کھولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس سیاہ باب میں کن کن بڑے ناموں کی حقیقت دفن ہے، جس نے پوری دنیا کے طاقتور ترین ایوانوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہے۔ کون تھا جیفری ایپسٹین؟ کن لوگوں کی تصویریں سامنے آئیں اور کیوں اسے مار دیا گیا؟ ویڈیو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ صرف امریکہ کی نہیں بلکہ اس سسٹم کی کہانی ہے جس کا حصہ شاید ہم سب ہیں۔ جیفری ایپسٹین کوئی عام فنانسر نہیں تھا، وہ ایک ایسا جادوگر تھا جس کی جیب میں صدور وزرائے اعظم اور ہالی ووڈ کے ستارے رہتے تھے۔ اس کے پاس نجی جزیرے تھے جہاں قانون کا نہیں بلکہ ایپسٹین کا حکم چلتا تھا۔ لیکن اس چمک کے پیچھے ایک ہولناک حقیقت تھی، معصوم کلیوں کا سودا۔ 12 سے 14 سال کی بچیاں جنہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے اسمگل کر کے لایا جاتا، ان کے پاسپورٹ چھین لیے جاتے اور پھر انہیں گفٹ کے طور پر طاقتور لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ اس درندے کی اصل دنیا تھی جسے دنیا کے بڑے بڑے نام اپنا دوست کہتے تھے۔ 2005 میں پہلی بار ایک بچی کے والدین نے ہمت کی، لیکن طاقتور نیٹ ورک نے ایپسٹین کو بچا لیا۔ 2008 میں اسے ایسی سزا ملی جو مذاق تھی، VIP جیل، جہاں سے وہ روزانہ 12 گھنٹے اپنے دفتر جاتا تھا۔ لیکن 2019 میں جب وہ دوبارہ پکڑا گیا تو اسے معلوم تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا، اور پھر ایک رات وہ اپنی کوٹری میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری رپورٹ نے کہا خودکشی، لیکن دنیا پوچھتی ہے کیا اس نے خودکشی کی یا اسے ان لوگوں نے مروا دیا جن کے راز اس کے سینے میں دفن تھے؟ دوستو، سیاست میں کوئی کسی کا مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، لیکن کیا کوئی اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کا قیدی بن سکتا ہے؟ 2024 کے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا نعرہ تھا، میں ایپسٹین کی فائلیں کھول دوں گا۔ حامی پرجوش تھے کہ اب کلنٹن اور ڈیموکریٹس کے سیاہ کرتوت سامنے آئیں گے۔ لیکن جنوری 2025 میں صدر بنتے ہی منظر بدل گیا۔ وہ فائلیں جو ٹرمپ کے لیے سیاسی ہتھیار تھیں، اچانک ان کے لیے بورنگ ایشو بن گئیں۔ کیوں؟ ایلون مسک نے ایک ٹویٹ کیا اور پھر ڈیلیٹ کر دیا، مگر دنیا سمجھ گئی کہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے۔ آج ہم اس فائل کے ان پینوں کو پڑھیں گے جنہیں بلیک مارکر سے چھپانے کی کوشش کی گئی، مگر سچ پھر بھی باہر آ گیا۔ ٹرمپ اور ایپسٹین کی دوستی کل کی نہیں، 1980 کی دہائی کی ہے۔ ٹرمپ کے پلازا ہوٹل سے لے کر کیسینو تک یہ دونوں ہر پارٹی کی جان ہوا کرتے تھے۔ ایپسٹین کے سابق ملازم کہتے ہیں کہ 90 کی دہائی میں یہ دونوں ہفتے میں 3 بار فون پر بات کرتے تھے۔ ماڈل سٹیسی ولیمز کا انکشاف روکانپا دینے والا ہے۔ 1993 میں جب وہ ایپسٹین کے ساتھ ٹرمپ ٹاور گئیں تو ٹرمپ نے انہیں غلط طریقے سے چھوا اور ایپسٹین یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ان طاقتور مردوں کے لیے خواتین صرف ٹرافیاں تھیں۔ ٹرمپ نے اپنی کتاب آرٹ آف کم بیک میں ایپسٹین کے لیے لکھا تھا، جیف تم عظیم ہو۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ ٹرمپ ان فائلوں کو بورنگ کیوں کہہ رہے تھے،
کیونکہ ان میں کلنٹن سے زیادہ خود ان کا اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے جولائی 2025 میں کہہ دیا کہ کوئی لسٹ موجود نہیں ہے، لیکن عوامی دباؤ اور سازشی نظریات اتنے بڑے کہ نومبر 2025 میں امریکی کانگریس میں ایک تاریخی بل لایا گیا۔ یہاں امریکہ اور بھارت کا فرق واضح ہو گیا۔ ہندوستان میں پارٹیاں اپنے ارکان کو اووہپ کے ذریعے مجبور کرتی ہیں، لیکن امریکہ میں ارکان نے اپنی مرضی سے ٹرمپ کی مرضی کے خلاف ووٹ دیا۔ 19 دسمبر کو جب فائلیں جاری ہوئیں تو وہ بلیک مارکر سے بھری ہوئی تھیں، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں فوٹوشاپ ہی کس اور کاپی پیسٹ کے ذریعے ان چھپے ہوئے ناموں کو پڑھنا ناممکن نہ رہا۔ دوستو، ابھی تو صرف چند ہزار صفحات آئے ہیں، 10 لاکھ سے زیادہ دستاویزات ابھی باقی ہیں۔ محکمہ انصاف کہتا ہے کہ ان میں ترمیم ہو رہی ہے، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ترمیم نہیں، دراصل صفائی ہو رہی ہے۔ ایپسٹین مر گیا، لیکن اس کی بلیک بک آج بھی زندہ ہے۔ وقت بتائے گا کہ کتنے اور وزرائے اعظم اور ارب پتی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ٹرمپ ان فائلوں کو مکمل طور پر مٹا پائیں گے یا سچ اپنا راستہ خود بنائے گا؟ ایپسٹین فائل صرف ایک جنسی مجرم کی کہانی نہیں ہے، یہ اس پیرلل ورلڈ کا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں یہ اشرافیہ زندگی گزارتی ہے۔ ہماری دنیا میں قتل، ریپ اور اغوا جرم ہیں، مگر ان کی دنیا میں یہ پاور پلے کا حصہ ہے۔ ذرا غور کریں، یہ وہی لوگ ہیں جو صبح کے وقت کانفرنسز میں بیٹھ کر گلوبل وارمنگ پر تقریریں کرتے ہیں، دوپہر میں غربت مٹاؤ کے چارٹر پر دستخط کرتے ہیں، اور شام ہوتے ہی اپنے پرائیویٹ جیٹس میں بیٹھ کر ان جزیروں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انسانیت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ایپسٹین ان کے لیے صرف ایک سپلائر نہیں تھا، وہ ان کا بلیک باکس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کس لیڈر کی کیا کمزوری ہے، کس ارب پتی کو کس قسم کی تسکین چاہیے، اور کس بادشاہ کو کس طرح بلیک میل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جب ایپسٹین مرا تو دنیا کے کئی ایوانوں میں جشن منایا گیا، کیونکہ اب ان کا گناہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکا تھا۔ مگر وہ بھول گئے کہ ڈیجیٹل دور میں سچ کبھی نہیں مرتا۔ آج جو فائلیں بلیک مارکر کے نیچے چھپائی جا رہی ہیں، وہ دراصل اس سڑے ہوئے نظام کا چہرہ ہے جو اوپر سے تو ریشم کی طرح نرم نظر آتا ہے، مگر اندر سے تعفن زدہ ہے۔ یہ اشرافیہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، اور کسے ووٹ دینا ہے، جبکہ ان کا اپنا اصلی چہرہ اتنا بھیانک ہے کہ اگر وہ پوری طرح سامنے آ جائے تو شاید دنیا کے تمام بت ایک ہی دن میں ٹوٹ جائیں۔ یہ صرف ایپسٹین کی کہانی نہیں، یہ طاقت، گناہ اور خاموشی کا کھیل ہے۔ آپ بتائیں، کیا طاقتور لوگوں کے لیے قانون الگ ہونا چاہیے؟ نیچے کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں لکھیں، سچ سامنے آنا چاہیے۔